کسی زمانے میں ایک گھنا جنگل تھا جس میں درندے اور جنگلی جانور آزادانہ گھومتے تھے۔ ان درندوں میں ایک طاقتور اور جری شیر تھا جسے سب جانور جنگل کا بادشاہ مانتے تھے۔ اس شیر کا نام شیر خان تھا۔ وہ نہایت قوی اور خونخوار تھا، اور جب جنگل میں دھاڑتا تو سب جانور خوف سے تھر تھر کانپنے لگتے۔ اس جنگل کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا جس میں غریب لوگ اپنی سادہ زندگی گزار رہے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام عادل تھا۔ عادل نہایت بہادر اور دلیر لڑکا تھا، لیکن اس کا دل بہت نرم اور رحم دل تھا۔ اسے جانوروں سے بہت محبت تھی اور وہ اکثر جنگل میں جاتا پرندوں کو دانہ ڈالتا اور درختوں کے سائے میں بیٹھ کر قدرت کے نظاروں سے لطف اندوز ہوتا۔ ایک دن عادل نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل میں گہرائی تک جائے گا جہاں اس نے کبھی قدم نہیں رکھا تھا۔ وہ دن چمک رہا تھا اور ہوا میں خوشبو تھی۔ عادل جنگل کے درختوں کے درمیان چلتے ہوئے دور تک پہنچ گیا۔ اچانک اس کی نظر ایک غار پر پڑی جس کے ارد گرد خوفناک خاموشی تھی۔ وہ کچھ دیر کے لیے رک گیا اور سوچنے لگا کہ کیا اسے آگے جانا چاہیے یا نہیں۔ اسی لمحے ایک زوردار دھاڑ سنائی دی اور عادل کا دل کانپ گیا۔ یہ شیر خان تھا جو غار کے اندر آرام کر رہا تھا اور عادل کی بو سونگھ کر بیدار ہو گیا تھا۔ شیر غار سے باہر آیا اور اپنی تیز نظریں عادل پر گاڑ دیں۔ عادل کو محسوس ہوا کہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ آ چکا ہے، لیکن پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ بھاگے گا تو شیر اس کا پیچھا کرے گا، لہٰذا وہ وہیں کھڑا رہا۔ شیر خان دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھا اور جب اس کے قریب پہنچا تو اچانک رک گیا۔ شیر کی آنکھوں میں عجب سی چمک تھی، جیسے وہ عادل کا تجزیہ کر رہا ہو۔ عادل نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شیر کو دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کی۔ شیر نے عادل کو کچھ دیر تک گھورا اور پھر عجیب بات یہ ہوئی کہ وہ دھاڑنے کے بجائے خاموشی سے واپس پلٹ کر غار میں چلا گیا۔ عادل حیران تھا کہ اس کی جان بچ کیسے گئی۔ وہ واپس گاؤں کی طرف تیزی سے بھاگا اور اس واقعے کے بارے میں اپنے والدین اور گاؤں والوں کو بتایا۔ سب حیران تھے اور اسے معجزہ سمجھتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے کہ شیر خان نے شاید عادل کی بہادری کو پہچان لیا تھا۔ اگلے دن عادل نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ جنگل جائے گا اور شیر سے ملنے کی کوشش کرے گا۔ وہ جنگل میں واپس گیا اور اس غار کے پاس جا پہنچا۔ شیر خان وہاں موجود تھا، لیکن اس بار وہ پرسکون تھا۔ عادل نے ہمت کی اور شیر کے قریب جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ کچھ لمحوں کے بعد شیر بھی آرام سے بیٹھ گیا اور دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ یہ ملاقات روز کی عادت بن گئی۔ عادل روز جنگل آتا اور شیر خان کے ساتھ کچھ وقت گزارتا۔ ایک دن عادل نے دیکھا کہ شیر کی ایک ٹانگ زخمی ہے اور وہ مشکل سے چل رہا ہے۔ عادل نے اپنی چادر سے شیر کی ٹانگ پر پٹی باندھ دی اور اسے پانی پلایا۔ شیر نے اپنی آنکھوں میں شکر گزاری کا اظہار کیا۔ چند دنوں بعد شیر خان کی چوٹ ٹھیک ہو گئی اور وہ پہلے کی طرح تندرست ہو گیا۔ اب شیر خان اور عادل کی دوستی ہو چکی تھی۔ گاؤں کے لوگ جب یہ سنتے تو یقین نہیں کرتے، مگر عادل اور شیر کی دوستی روز بروز مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن گاؤں پر ڈاکوؤں کا حملہ ہوا۔ گاؤں والے خوفزدہ ہو گئے اور ان کے پاس کوئی مدد نہیں تھی۔ اسی لمحے عادل نے شیر خان کی مدد طلب کرنے کا سوچا۔ وہ دوڑتا ہوا جنگل گیا اور شیر کو سب کچھ بتایا۔ شیر خان فوراً عادل کے ساتھ گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ جب ڈاکوؤں نے شیر خان کو گاؤں میں آتے دیکھا تو ان کے قدم رک گئے۔ شیر خان کی دھاڑ سے ان کے دل کانپ اٹھے اور وہ سب اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ گاؤں والے حیرت اور خوشی سے دیکھ رہے تھے کہ کیسے ایک شیر نے ان کی مدد کی۔ اس دن کے بعد شیر خان اور عادل کی دوستی اور بھی مشہور ہو گئی۔ گاؤں والے عادل کی بہادری اور نیکی کی قدر کرنے لگے اور جانوروں سے محبت کا سبق سیکھا۔ شیر خان بھی جنگل کا بادشاہ ہونے کے باوجود عادل کے لیے ایک دوست بن گیا تھا۔ یوں عادل اور شیر کی کہانی ایک مثال بن گئی کہ دوستی اور رحم دلی کا جذبہ سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، چاہے وہ انسانوں کے درمیان ہو یا جانوروں کے ساتھ۔